السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ میرے محترم بھائیوں، اسلامی تعلیمات جو ہیں ان میں اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھنا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انسانیت کا خیال رکھنا، انسانیت کا جو تقدس ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ حتیٰ کہ دشمن قوم کے خلاف جب لڑائی ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ تاکید ہے، خبردار ان کے جو بوڑھے افراد ہیں جو لڑنا نہیں چاہتے، بچوں کو، خواتین کو، ان میں سے کسی کو کچھ نہیں کہنا جو مقابلے میں ہم سے لڑائی کرنی۔ یعنی انسانیت کا جو تقدس اس کو ہر جگہ ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اور جب میں نے آیت پڑھی وہاں اللہ تعالیٰ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یہاں قابل غور بات یہ ہے، یہاں نفسن کا تذکرہ ہے، مسلمان نہیں کہا۔ نفسن سے مراد مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ جس نے کسی نفس کو مارا بغیر وجہ کے ایسے ہی، اور اگر وجہ ہو تو پھر گورنمنٹ کا کام، یہ تو پھر بھی نہیں مار سکتا۔ کتنا بڑا گناہ ہے ایک انسان کا قتل، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ ایک بندہ نہیں مارا، اس نے بدبخت نے سارے انسان ہی مار دیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کیس تھا ان کے سامنے، آپ نے کہا لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُمْ بِهِ۔ لوگوں سن لو، اگر اس قتل میں صنعاء کے سارے لوگ شامل ہوئے تو عمر سب کو قتل کر دے گا بدلے میں۔ آج ہمارے ہاں قتل جو ہے یہ ایک معمول بن گیا ہے۔ پچھلے دنوں، بلکہ کل کا شاید واقعہ ہے کہ پتوں کی شہر میں میرج ہال میں ایک بندے کو قتل کیا گیا، اور میرج ہال کے حال میں ہی اس کی ڈیڈ باڈی پڑی اور 7 لوگ مزے مزے سے کھانے کھا رہے ہیں۔ کہ انسانیت کا جنازہ نہیں؟ کیا ان لوگوں نے زندگی میں پہلی بار کھانا کھانا تھا، یا ان لوگوں نے کبھی کھانا نہیں دنیا میں دیکھا، پہلی بار کھا رہے تھے، آخری بار کھا رہے تھے؟ واللہ اگر میں یہ بات کہہ دوں، جنگلوں کے اندر رہنے والے جانور، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، سمندروں کی تہوں کے اندر رہنے والی مخلوق، مچھلیاں، باقی درندے، چرند، پرند، کہیں آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کسی پرندے کی، کسی جانور کی، کسی کتے کی، کسی خنزیر کی ایسے پاس پڑی ہو اور وہ مزے مزے سے ایسے کر رہے ہوں۔ مجھے جنگلوں کے اندر سیر کر کے بندہ کو بتا دینا کہ جنگلوں کے اندر بھی ایسی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ کہ ہم لوگ اتنے گر گئے ہیں، اتنے نیچے چلے گئے ہیں، اتنی ذلت کی گہرائی میں چلے گئے ہیں کہ ہمیں مسلمان ہونا دور کی بات ہے، ہمیں انسانیت کی بھی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے ہاں قصاص کا، سزا کا جو عمل ہے وہ تو بہت ہی تکلیف دہ ہے، وہ تو بہت تکلیف دہ ہے، اس کو تو آپ نہ ہی پوچھیں۔
गरीब आदमी, मैंने देखा बहुत से गरीब लोग बेचारे जुल्म सह लेते हैं, जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उनको पता है हमारे पास वकीलों की जेबें भरने के लिए लाखों रुपया नहीं, हम केस कैसे लड़ेंगे। केस लड़ना कोई आसान है? कत्ल केस कोई आसान है लड़ना? वो बेचारे पैसे की कमी की वजह से जुल्म सह लेते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। आज ज़रूरत है इंसानियत जगाने की, इंसानियत कायम रखने की, इंसानियत की कदर बढ़ाने की, कि इंसानियत की कदर होती है, उसकी तकरीम है, उसकी इज़्ज़त है, ना कि बेहिस्सी का इस तरह मुजाहरा किया जाए। मैं अरबाब हल्लो अक़द उनसे गुजारिश करता हूँ कि जितने भी लोग इस जुर्म के अंदर शरीक हैं, थोड़े या ज़्यादा किसी को न छोड़ा जाए, सबको इबरत का निशाना बना दिया जाए, ताकि पता चल जाए कि वो कौन लोग हैं जो दुनिया में सिर्फ खाने के लिए आए हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल